بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ 17 اپریل کی رات 1:30 بج رہا ہے کینیڈا میں، اور پاکستان میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ آج کے ولاگ میں ہم آپ کو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ سے آگاہ کریں گے۔ سب سے اہم خبر یہ ہے کہ اگلے 10 دنوں میں ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان اسلام آباد معاہدے کے لیے پہنچ رہے ہیں، اور معاہدے کی تقریباً 95% منظوری دی جا چکی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں وہ آج پاکستان تہران سے واپس آ جائیں گے۔ اس سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ جی اردو گلوب ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر کر دیں، اور ہمیں کمنٹس میں بھی نوازیں۔ خبریں کچھ اس طرح ہیں کہ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ جی لبنان میں جنگ بندی پاکستان کی ثالثی میں طے پانے والے ابتدائی ایران امریکہ معاہدے کا حصہ تھی۔ اس طرح یہ ایران کی بھی ایک واضح کامیابی ہے اور پاکستان کی بھی کامیابی ہے۔ اس طرح پاکستان نے اور ایران نے اپنی ایک یہ بڑی اہم شرط بنوائی ہے، کیونکہ ایران نے یہ کہا تھا کہ جی لبنان اس میں شامل ہے، تو غالباً نیتن یاہو کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھا۔ پاکستان کی ثالثی میں عاصم منیر صاحب کی سفارتکاری کو بھی بہت سراہا جا رہا ہے کہ انہوں نے امریکی جو ہیں، خاص طور پر جو امریکہ کے نائب صدر اور جو دوسرے حکام ہیں ان سے، اور پھر ایران کی قیادت سے بھی بات کر کے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اب ایرانی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ جی ہم ابتدائی سے ہم نے زور دیا تھا کہ پورے خطے بشمول لبنان میں بیک وقت جنگ بندی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ہم لبنانی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور جنوبی لبنان سے اسرائیلی فوج کے مکمل انخلاء کی ضرورت پر زور دیتے ہیں۔ یہ سیاسی طور پر، سفارتی طور پر، اخلاقی طور پر اور دنیا کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران کی یہ ایک شاندار کامیابی ہے، اور آج لبنان میں زبردست لوگوں نے جشن منایا جنگ بندی میں۔ اگرچہ اس میں ٹرمپ کا بھی ایک اہم کردار ہے کہ انہوں نے اسرائیل کو مجبور کیا کہ وہ جنگ بندی کریں، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ 10 دن کے لیے عارضی جنگ بندی ہوئی ہے، جس طرح ایران اور اسرائیل کی 15 دن کے لیے ہوئی تھی۔ تو عارضی جنگ بندی کے بعد اب معاہدے کی تیاری وہاں پہ بھی کی جا رہی ہے، اور اسرائیلی وزیر اعظم جو ہیں وہ اسرائیلی افواج کے مکمل انخلاء کی ضرورت پر زور دیتے رہے۔ ہم ایک ایسا قدم جس کی اسرائیلی وزیر اعظم پہلے نفی کرتے رہے ہیں، اب انہیں یہ بات ماننی پڑے گی، اور ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے جوہری ہتھیار حاصل نہ کرنے کے لیے امریکی مطالبے پر آمادگی کا اظہار کیا ہے، اور اگر اسلام آباد میں کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ شاید میں خود چلا جاؤں۔ اب شاید انہوں نے اس لیے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے منصوبے کو آخری وقت میں ترک کر دیں، کیونکہ ان کی بات کو کوئی حتمی قرار نہیں دیا جا سکتا، لیکن مبصرین اور حالات اور واقعات اور تیاریاں یہ بتا رہی ہیں کہ ٹرمپ پاکستان آئیں گے، اور پاکستان میں اسلام آباد میں راولپنڈی میں جو بسوں کے اڈے ہیں ان کو انتظامیہ نے بند کرانے کے لیے اور وہاں پر سیکورٹی کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے مختلف اقدامات شروع کرتی ہیں، اور تاریخ میں پاکستان میں اس حد تک کبھی بھی اتنی سیکورٹی کے انتظامات نہیں کیے گئے۔ اس سے پہلے جب امریکی وفد گزشتہ ہفتے اسلام آباد آیا تھا، تب تقریباً 3 سے 4 لیئرز کی ایک سیکورٹی کہہ لیں کہ تہہ بنائی گئی تھی۔ اس میں پولیس بھی تھی، فوج بھی تھی، انٹیلیجنس ادارے بھی تھے، اور امریکہ کے جو اہم حکام آئے تھے ان کے ساتھ آنے والی سیکورٹی نے ان کی سیکورٹی کا پہلا بندوبست کیا تھا۔ پہلی لیئر ان کی تھی، دوسری فوج کی تھی، تیسری پولیس کی تھی، اور چوتھی جو ہے وہ اس میں بہت سارے ادارے، حکومتی ادارے اس میں شامل تھے۔ اب ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ جی ایران نے ہماری تقریباً تمام شرائط مان لی ہیں۔ اس میں دو ہی
مین شرائط تھی، ایک تو کہ وہ یورینیم افزودگی کا معاملہ تھا اور ابنائے ہرمز کا تھا۔ اب میرا خیال ہے امریکہ نے ابنائے ہرمز کے حوالے سے ایران کی بات مانی ہے، اور ایران نے امریکہ کی یورینیم افزودگی کی بات کو تسلیم کیا ہے۔ پہلے یہ کہا گیا تھا کہ جی ایران 5 سال تک یورینیم افزودگی سے اجتناب کرے گا، لیکن امریکہ وزید تھا 20 سال کا۔ ابھی تک یہ 2 فگر بیچ میں ہے، لیکن میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ فگر 10 بھی ہو سکتا ہے۔ اور امریکی جو عوام ہیں وہ بھی اس جنگ کے حوالے سے خاصے مطمئن دکھائی دیتے ہیں، اور ایران میں بڑا زبردست جشن منایا جا رہا ہے۔ پاکستان کے لیے ریلیاں نکالی جا رہی ہیں وزیر اعظم کے لیے، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے لیے، پاکستان کے لیے وہاں پر لوگوں نے زبردست ریلی نکالی ہے اور جشن کا سماں ہے۔ تہران میں عاصم منیر کی آج ایرانی قیادت سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور آج وہ واپس پاکستان آ جائیں گے۔ ادھر شہباز شریف سعودیہ گئے ہوئے ہیں۔ سعودیہ نے پاکستان کے لیے ایک بڑا اہم اعلان کیا ہے۔ جب یو اے ای نے مشکل ترین حالات میں پاکستان کو مالی طور پر تنہا چھوڑ دیا، تو ایم بی ایس جو ہیں محمد بن سلطان پرنس، انہوں نے اس موقع پر پاکستان کو $5 ارب جو ہیں وہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ وہ ظاہر ہے 5 ارب جو ہیں اس کی مختلف توجیہات ہیں، اور وہ پاکستان کے بینکوں میں رکھوائے جائیں گے۔ کیا شرائط ہیں وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن ایران کی جنگ کے بعد جو یو اے ای نے پاکستان سے رویہ رکھا، وہ اس پر پاکستانی خاصے برہم ہیں، ناراض ہیں، لیکن سعودی عرب نے پاکستان کو تنہا نہیں چھوڑا، اسے سراہا جانا چاہیے۔ اور امریکہ نے اپنے بر اعظم میں واقع ممالک کے ان افراد کے ویزوں کے اجرا پر پابندی عائد کر دی ہے جو اس کے مطابق امریکی مفادات کو نقصان پہنچانے میں امریکہ کے حریفوں کی حمایت کر رہے تھے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے بیان میں کہا ہے کہ نئی پالیسی کے تحت اس نے متعدد ممالک سے تعلق رکھنے والے تقریباً کوئی 2 درجن سے افراد کے خلاف ایکشن لیا ہے۔ اور ٹرمپ کا کہنا ہے کہ لبنانی صدر جوزف اور اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو سے ان کی بات ہوئی ہے، اور یہ دونوں ممالک 10 دن کی جنگ بندی پر متفق ہو چکے ہیں، اور ان دونوں رہنماؤں نے باضابطہ طور پر ایسٹرن ٹائم کے مطابق شام 5 بجے سے جنگ بندی شروع کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ وہ اب تک 9 جنگیں ختم کروا چکے ہیں، اور یہ 10ویں ہوگی۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو نفسیات لوگ تجزیہ کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں، انہیں اپنی تعریف خود کرنے کا، تعریف کروانے کا، کریڈٹ لینے کا بہت شوق ہے، اور انہوں نے اس جنگ کے خاتمے کے لیے اب یہ گردان شروع کرنی ہے کہ میں نے ایک عالمی جنگ رکوائی ہے۔ یعنی وہ پھر یہ اپنے آپ کو کہیں گے کہ مجھے امن کا ایوارڈ ملنا چاہیے۔ وہ الگ بات ہے کہ جنگ کی وجہ سے 5,000 لوگ اپنی جانوں سے گئے ایران میں اور لبنان میں، اور خود ان کے اپنے بھی ہلاکتیں ہوئیں اور نقصان بھی ہوا۔ وہ اس کو سائڈ پر رکھ کر اب یہ شروع کریں گے کہ میں نے پہلے انڈیا کے جو 6 جہاز گرے تھے پاکستان نے گرائے تھے، پھر اس کے بعد جنگ رکوائی تھی، پھر انہوں نے اس کی تعداد کو 7، 8 اور 10 تک لے گئے تھے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں 10ویں یہ جنگ رکواؤں گا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ لبنان کی جنگ کے خاتمے کا بھی کریڈٹ لیں گے، اور اس کا جو عدد ہوگا وہ 11 ہوگا، اور وہی کہیں گے کہ جی میں نے 11 جنگیں رکوائی ہیں۔ اور ممکن ہے ایک مرتبہ پھر عالمی سطح پر انہیں امن کے نوبل انعام کی خواہش پھر انگڑائی لے، اور پھر وہ کسی دن کہہ دیں کہ یہ میرا حق بنتا ہے اور میں نے دنیا کے لیے بہت کام کیا ہے، اور امن کے قیام کے لیے میری جو بڑی صلاحیتیں ہیں وہ میں نے استعمال کی۔ ادھر امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت، انہوں نے کہا ہے کہ جی ایران کی فوجی کمان اور کنٹرول کی صلاحیت اب متاثر ہو چکی ہے، اور اب ان کی جنگ بندی میں دلچسپی بہت زیادہ ہے۔ یعنی انہوں نے ایران کو کہا کہ ایران تھک گیا ہے
اور وہ اب مزید جنگ لڑنا نہیں چاہتا، حالانکہ ایران کہتا ہے ہم تو تیار ہیں۔ بات کریں گے کہ امریکی جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں جنرل ڈین، انہوں نے کہا ہے کہ امریکی افواج کسی بھی لمحے دوبارہ جنگی کارروائیاں شروع کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں اور مکمل تیار ہے، اور ایک لمحے کے نوٹس پر امریکی افواج اگر ضرورت پڑی تو دوبارہ لڑائی بھی شروع کر سکتی ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ جی 13 اپریل کو پیر 10 بجے سے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی جو ہے وہ ہم نے شروع کر دی تھی، اور انہوں نے کہا کہ جی ایرانی حکومت دانش مندی سے فیصلہ کرے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر ایران کسی غلط فیصلے کی طرف جائے گا تو یا معاہدے پر متفق نہیں ہوگا تو امریکہ کے پاس دوبارہ جنگی کارروائیاں شروع کرنے کی مکمل صلاحیت موجود ہے۔ وائٹ ہاؤس کی جو ترجمان ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی میں صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ پاکستانی اس سارے عمل کے دوران بہت زبردست ثالثی اور مصالحت کا کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ جو ہیں ان کی دوستی اور کاوشوں کو سراہتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم معاہدے کے قریب پہنچے، اور وہ بھی امریکہ اور ایران کے درمیان واحد ثالث ہیں۔ پاکستان کی انہوں نے بہت ایک مرتبہ پھر تعریف کی ہے۔ ادھر جاپان کی جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم جو ایشیائی ممالک ہیں ان کے لیے $10 ارب جو ہے وہ مدد فراہم کریں گے۔ اس میں جو ایشیائی ممالک سے مراد ان کی ہے کہ جو ان کے نزدیک ترین ممالک ہیں جو آئل کی وجہ سے خاصے مشکل میں آئے اور یہ سارا نظام ان کا تلپٹ ہو گیا، لوگ بہت پریشانی کا شکار ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک فریم ورک کا اعلان کر رہے ہیں اور $10 ارب کچھ ممالک کو دیے جائیں گے، ابھی نام نہیں بتایا انہوں نے۔ پاکستان کی مسلح افواج نے کہا ہے کہ جی ہم نے مقامی سطح پر تیار کردہ جہاز سے داغے جانے والے اینٹی شپ میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے، اور آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ جی مقامی ساختہ اینٹی شپ میزائل نے طویل فاصلے پر ہدف کو انتہائی درستگی اور تیز رفتاری سے نشانہ بنایا، اور چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے میزائل فائرنگ کا مشاہدہ کیا، جبکہ سائنسدانوں اور انجینئرز کی ٹیم بھی تجربے کے دوران اس موقع پر موجود تھی۔ ایرانی رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنائی کے مشیر ہیں محسن رضائی، انہوں نے کہا کہ جب تک ہمارے حقوق مکمل طور پر تسلیم نہیں کیے جاتے ہم ابنائے ہرمز نہیں چھوڑیں گے، اور وہ پاسداران انقلاب کے سابق کمانڈر ان چیف ہیں، انہوں نے کہا کہ جی امریکی مسلسل جنگ سے خوفزدہ ہیں، جبکہ ہم ایک طویل جنگ کے لیے پوری طرح تیار ہیں اور اس کا بھرپور تجربہ بھی رکھتے ہیں۔ اور انہوں نے امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیکسٹ کے بیانات کا حوالہ دیا اور کہا کہ جی ایرانی بحریہ تباہ ہو چکی ہے تو پھر ابنائے ہرمز امریکہ وہاں سے گزرنے کی جرات کیوں نہیں کرتا۔ ادھر میڈیا رپورٹس میں ایران اور امریکہ کو معاہدے پر رضامند کرنے کے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایرانی صدر سے ملاقات کو بہت اہم قرار دیا جا رہا ہے، لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ دو بڑے اہم پوائنٹس پر ایران جو ہے اس کے تحفظات بھی تھے اور ایران فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا، یورینیم کے حوالے سے، ابنائے ہرمز کے حوالے سے، جس پر یہ معاہدہ بیچ میں رکا ہوا تھا، اور غالباً پاکستان نے یعنی عاصم منیر کی قیادت میں ایران کو کنونس کیا ہے، اور ایران نے کچھ اگر ضمانت بھی مانگی ہوگی تو پاکستان نے یہ ضمانت دی ہوگی۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ذرائع نے یہ کنفرم کیا ہے یا تصدیق کر دی ہے، لیکن کیونکہ وہاں کوئی ایسا سورس تو ہوتا نہیں جو ہمیں اس سے آگاہ کرے گا، یا تو آئی ایس پی آر وہاں سے خبر جاری کرے گا یا دفتر خارجہ۔ جتنے بھی یوٹیوبر دوست ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں جو ولاگ کرتے ہیں، 95% خبریں یا تو وہ دوسرے میڈیا سے ملتی ہیں یا کچھ سورسز ہوتے ہیں یا ان کی
قیاس آرائیاں ہوتی ہیں، تجزیہ ہوتا ہے، اندازہ ہوتا ہے، اور بلا وجہ اپنے آپ کو بہت بڑا ارسطو اور افلاطون سمجھنا یا بہت بڑا جرنلسٹ سمجھنا، بہت سارے لوگ ہیں وہ انہیں اس زوم میں مبتلا ہیں کہ وہ ان کے پاس بہت ساری خبریں ہوتی ہیں. خبریں جس کے پاس ہوتی ہیں وہ اصل خبر وہی ہوتی ہے جو کسی اور کے پاس نہ ہو. جو خبر سب کے پاس ہے وہ اس پر سب کا حق ہے اور اس پہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. آپ اپنا وہ تجزیہ دے سکتے ہیں. تو میں اپنا تجزیے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس میں عاصم منیر کا بڑا اہم کردار ہے، اور یہ بعد میں جب کبھی خبریں آئیں گی تو اندازہ ہوگا کہ ایران کو کس طرح قائل کیا گیا. ان کی ایرانی تمام قیادت سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. ابوظہبی کی ایک سرکاری انرجی سپلائی کمپنی نے اعلان کیا ہے کہ جی حملے سے متاثرہ ایک ہپشان گیس فیلڈ سے جو گیس کی فراہمی ہے وہ بحال کر دی گئی ہے. یہ خوشائن بات ہے. وہاں پر آگ پر مکمل قابو پا لیا گیا اور گیس پلانٹ کو دوبارہ فعال کر دیا گیا ہے، اور گیس کی سپلائی بتدریج بحال کی جا رہی ہے. ادھر چینی وزارت خارجہ نے بڑے سخت الفاظ میں کہا ہے کہ چین اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی اجازت کے بغیر چینی بینکوں پر غیر قانونی یک طرفہ پابندیوں کی مخالفت کرتا ہے. کیونکہ امریکہ کے وزیر خزانہ جو ہیں انہوں نے کچھ دنوں کہا تھا کہ وہ 2 چینی بینکوں کو غیر قانونی طور پر ایرانی بہت بڑی رقم جو ہے، بہت بڑا سرمایہ جو ہے، اس کو روکنے کے لیے انہوں نے خطوط بھیجے تھے، جس پر چین نے بڑے ناراضگی کا اظہار کیا ہے. اگر وہ پابندیاں ہٹ جائیں گی تو ظاہر ہے چین ایران کو یہ رقم بھی واپس کرے گا. یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے. پاکستان کی سفارتکاری کی پوری دنیا میں تعریف کی جا رہی ہے، اور جو ایرانی صدر ہیں انہوں نے کہا کہ ثالثی اور جنگ بندی میں پاکستان کا کردار انتہائی مؤثر اور ذمہ دارانہ ہے. اور جو باقر خالف باف ہیں انہوں نے کہا کہ جی جنگ بندی کو ہم احتیاط کے ساتھ ڈیل کریں گے. اور پاکستان کے مستقل مندوب ہیں اقوام متحدہ میں عاصم افتخار، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان جنگ کے خاتمے اور دیرپا امن کے قیام کے لیے کوشاں ہیں. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ برطانیہ میں جو وزیر داخلہ ہیں شبانہ محمود پاکستانی نژاد، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ایسے کچھ اقدامات کیے ہیں جس سے 10 ارب پاؤنڈ کی رقم جو ہے وہ بچائی جائے گی، اور وہ برطانیہ کو اس سے فائدہ ہوگا. لیکن ابھی تک انہوں نے اقدامات نہیں بتائے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جو سختیاں کی گئی ہیں اس کے نتیجے میں بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو وہاں سے بھیجا بھی جا رہا ہے. اور جو صحت اور کچھ شعبے ایسے ہیں، ان شعبوں کے جو لوگ ہیں ان کو صرف امیگریشن دینے کا عندیہ ظاہر کیا گیا ہے. امریکہ کا ایران کو اسلحہ، گولہ بارود، ایٹمی مفاد اور فراہمی روکنے کے لیے ایک بحری جہازوں کی تلاشی کا اعلان کیا ہے. یہ اس پر ایران کی طرف سے ابھی کوئی بیان نہیں آیا، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ امریکہ کی طرف سے دباؤ ڈالنے کی ایک اور کوشش ہے. لبنان میں چونکہ بہت بڑی تعداد میں تباہی ہوئی ہے، وہاں 10 دن کی جنگ بندی سے وہاں پہ بھی لوگوں نے سکون کا، سکھ کا سانس لیا ہے. اس کے علاوہ کل آپ کو ہم اور کئی خبروں سے آگاہ کریں گے. اس وقت تک یہی خبریں آپ سے ہم نے شیئر کرنی تھی. ہمارا تجزیہ یہی تھا. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ولاگ آپ کو ہمارا اچھا لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. کچھ دوستوں سے کہیں، ہماری رہنمائی بھی کریں، اور کوئی اہم ٹاپک ہو تو وہ بھی ہمیں بتائیں. ہم بھی کچھ مختلف موضوعات پر جو لوگوں کی دلچسپی، اور اوورسیز پاکستانیز اور پاکستانیز، اور جو پاکستان میں خاص طور پر کچھ دنوں کے بعد ہم ایک ولاگ کریں گے کہ وہاں پر جو مختلف مافیاز ہیں جو عوام کو لوٹتے ہیں، خاص طور پر بلڈرز کے، وہ اس پہ ہم آپ کو ایک تفصیلی ولاگ ضرور کریں گے.
اور آپ سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ کے پاس بھی کچھ معلومات ہوں تو ہمیں بھی ضرور آگاہ کریں، ہمیں کامنٹس میں بتائیں۔ اور ان دنوں چونکہ یہ جنگ بندی کے معاملات آخری مراحل میں ہیں، تو آپ اپنے کامنٹس میں ہمیں اللہ اکبر ضرور لکھیں۔ السلام علیکم۔